تعالیٰ نے انسان کو سب سے محتاج اور سب سے زیادہ خواہشات کا اور سب سے زیادہ سوچوں کا مرقع بنایا ہے۔ اس کی سوچیں بے شمار، اس کی خواہشات بے شمار، اس کی ضرورتیں ان گنت۔ اس لحاظ سے یہ اس جہان کا سب سے محتاج فرد ہے۔ انسان سب سے محتاج مخلوق ہے۔ انسان سب سے زیادہ حاجت مند مخلوق ہے۔ اس کی حاجات، اس کی شہوات کے لیے پیسہ کافی نہیں ہے، اسباب کافی نہیں ہیں۔ کسی کے پاس بہت ساری دولت ہو بھی صحیح تو خوشی ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے، لیکن یہ پیسے سے خوشی خرید نہیں سکتا۔ اس کے پاس ساری دنیا کے اسباب موجود ہوں، لیکن اندر کی دنیا کا اطمینان اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ اس سے اپنے اندر کا اطمینان نہیں لے سکتا۔ اس کے پاس اندر کا اطمینان بھی آ جائے تو یہ مرنا نہیں چاہتا، یہ موت سے گھبراتا ہے، لیکن موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ جب موت پنجے گاڑتی ہے تو نہ دم درود کام آتے ہیں، نہ جادو تعویذ کام آتے ہیں۔ تو ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھنستا ہے، مجبور ہے، گھرا ہوا ہے۔ اس مصیبت، اس عاجزی لاچاری کا علاج کیا ہے؟ اسے کوئی ایسی ہستی کا پتہ چل جائے، اس سے اس کا تعلق ہو جائے، جو لاچار نہیں چارہ گر ہو، جو مجبور نہ ہو جابر جبار ہو، جو فقیر نہ ہو غنی غنی عن العالمین ہو، جو کمزور نہ ہو بلکہ قوی قادر مقتدر ہو، جو ضعیف نہ ہو بلکہ کبیر متکبر متعال ہو، جس کے خزانے تھوڑے نہ ہوں بلکہ گنتی میں نہ آ سکیں، جس کو اپنی کوئی ذاتی ضرورت کوئی نہ ہو، ایسی کوئی ذات تک یہ پہنچ گیا تو اس کے سارے پریشانیوں کا حل، اس کی ساری مجبوریاں، اس کی ساری پریشانیاں دھل جائیں گی۔ اور اگر یہ اپنے جیسوں کو آسرا بناتا رہا، پیسہ انسان سے بھی کمزور، اس نے اس کو آسرا بنایا، لوہا تانبا پیتل چاندی راکٹ ایٹم جہاز یہ انسان سے بھی کمزور، ان کو انسان استعمال نہ کرے تو ایک بیل گاڑی اور جہاز میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو سائیکل اور موٹر سائیکل میں اور خوبصورت گاڑی میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو کھدر اور ریشم میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو لوہے اور سونے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تو انسان کی محتاج ہیں، جو ان کو آسرا بنائے گا۔ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو انہیں آسرا سہارا بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو میرا رب کہتا ہے کمثل العنکبوت، پھر اس کی حیثیت ایک مکڑی سے زیادہ نہیں ہے۔ اتخذت بیتا، وہ بیچاری مر مک جاتی ہے اپنا گھر بنانے میں، اور تم آتے اور جھاڑو کے ایک تنکے سے اس کا سب کچھ صاف کر دیتے ہو۔ جس نے سارا زور لگا کے گھر بنایا، تمہارے ایک تنکے سے وہ ہوا میں چلا گیا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تو جو اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی آسرا بنائے گا، سہارا بنائے گا، ان پر اعتماد اور توکل کرے گا، تو وہ دنیا کی سب سے کمزور مخلوق مکڑی کی طرح ہے۔
اور مکڑی بیچاری اپنے جالے پہ بھروسہ کرتی ہے اور اس کا جالا ایک تنکے کی مار ہے۔ یہ تلمبے کا انسان یا نیو یارک کا انسان اگر یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو آسرا سہارا بنائے گا تو یہ مکڑی کی طرح درہم برہم ہوگا، یہ ہر وقت اس کے گھروندے ٹوٹیں گے، اس کے خواب چکنا چور ہوں گے، اور انہی حسرتوں کی یہ موت مرے گا کہ جس کا نہ کسی کے پاس دوا ہے، نہ دارو ہے، نہ مرہم ہے، نہ پھمبا ہے۔ سب سے کمزور کو سب سے طاقتور ملے تو کام بنے گا، سب سے محتاج کو سب سے غنی ملے تو کام بنے گا، سب سے مجبور کو سب سے بڑا جبار ملے تو کام بنے گا، سب سے بڑے نیاز مند کو بے نیاز ملے گا تو اس کا کام بنے گا، سب سے بڑے حاجت مند کو کوئی بے حاجت ملے گا تو اس کا کام بنے گا، سب سے بڑے بخیل کو کوئی بہت بڑا سخی ملے گا تو تب اس کا کام بنے گا۔ تو جب زمین میں، آسمان میں، اور مشرق اور مغرب میں، اور شمال و جنوب میں، اور فضا میں، خلا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ کون ہے جو بے نیاز ہے، وہ کون ہے جو اکیلا ہے، وہ کون ہے جو غنی ہے، وہ کون ہے جو سخی ہے، وہ کون ہے جو جابر و جبار ہے، وہ کون ہے جو کبیر متکبر متعال ہے، وہ کون ہے جس سے کسی کی پرواہ نہیں، اور وہ کون ہے جو موت سے پاک ہے، اور وہ کون ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اور وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ سارا جہان اللہ نے مجھے پھرا دیا، 6 بر اعظم پھرا دیے میرے اللہ نے، بادشاہ ہوں، بڑے غنی ہوں، بڑے تاجر ہوں، بڑے سخی ہوں، 2-4 فقیر کٹھے آ جاون انہاں دے متھے تے وٹ پہ جاندا کدے آ گئے، مگرو نہیں لاندے۔ دنیا میں کوئی سخی ایسا نہیں جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو۔ وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھے تو خوش ہو اور نہ دیکھے تو ناراض ہو؟ وہ کون ہے جس سے مانگو تو خوش ہو اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو؟ دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہو، دنیا میں کسی سے تعلق ختم کرنا ہو اور لڑائی بھی نہ ہو اور تعلق بھی مٹ جائے تو اس سے مانگنا شروع کر دو، اس سے قرضہ لینا شروع کر دو، وہ توڑیاں راواں ہی چھڑ جاوے، وہ کہے گا میرے کول تو تیرا ٹیلی فون نمبر ہی کھڑی گیا ہے۔ جس سے تعلق مٹانا ہو اس سے مانگنا شروع کر دو۔ اور وہ کون ہے جو کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور مانگو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے سوال نہیں کرو گے تو میری توڑی لڑائی ہے، تو جو میرے کو منگو گے تو میری توڑی دوستی ہے؟ وہ کون ہے؟ تو جب نظر دوڑائی تو نہ زمین میں کوئی ہے، نہ آسمان میں کوئی ہے، نہ ہوا خلا میں کوئی ہے۔ جس پر لفظ مخلوق آتا ہے وہ کوئی بھی ان صفات پہ پورا نہیں اترتا۔ جس پر مخلوق کا لفظ آتا ہے، جو بنا ہوا ہے، جسے کسی نے بنایا ہے، وہ مادہ ہے، وہ روح ہے، وہ نور ہے، وہ نورانی ہے فرشتوں کی طرح، اور وہ خاکی ہے ہماری طرح، اور وہ ہوائی ہے، وہ خلائی ہے، وہ فضائی ہے۔ جس پر مخلوق کا لفظ آتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھ لیا اور چھان چھان کے دیکھ لیا، وہ ان صفات پہ پورا نہیں اترتا۔ تو پھر کون ہے جو ان صفات پر اترتا ہے؟ وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔